ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ، پورا نام میرے ذہن سے نکل گیا، سالم بن عبداللہ غالباً، یہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہوئے، اس آیت کو پڑھا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول ہم تو کسی کو خدا آپس میں نہیں بناتے، یہ قرآن کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بعض کو خدا بنانے والی جو بات ہے اللہ کو چھوڑ کے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سچ بتاؤ کہ کیا تمہارے مذہبی علماء، مذہبی ایلیٹ اور اشرافیہ جسے آپ کہیں، کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال اور ان کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے؟ اللہ جو چاہے کہتا رہے، مذہبی طبقہ جس چیز کو حلال کر رہا ہے وہ حلال ہے اور جس کو حرام کر رہا ہے وہ حرام ہے۔ جس طرح لوگ آج کل بھی جنت اور جہنم کے ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جنتی اور فلاں جہنمی ہے، تو کیا تمہارے درمیان یہ نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ایسا تو ہے کہ ہمارے ہاں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا جو اختیار ہے جب وہ کسی انسان کو سونپ دیا جائے، چیزوں کو حلال کرنا اور حرام کرنا، یہ تو خدا اور رسول کا اختیار ہے، اور رسول کے پاس وہ اختیار بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، تو یہ تو خدا اور رسول کا اختیار ہے، اور یہ اختیار اگر انسانوں کے لیے تسلیم کر لیا جائے، اس طرح کے لطیفے بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ عیسائی جو راہب تھے انہوں نے گناہوں کی فہرست بنا کے آگے ریٹ لکھے ہوتے تھے، فلاں گناہ، جس طرح ہمارے ہاں نہیں لوگ تعویذ بیچتے کہ 500 والا تعویذ لینا ہے کہ 1000 والا کہ 2000 والا، اور ہمارے لوگ باقاعدہ اس خرید و فروخت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ یہ ان فراڈیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہماری بے وقوفیوں اور جہالتوں کا نتیجہ ہے کہ جب قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح کے جال ساز قسم کے لوگ ہماری مذہبی قیادت کریں گے، اسی طرح کے فرقہ باز قسم کے لوگ مسلک کے بچانے کے نام پر اصل میں اپنی سلطنت کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلک کو بچانے پہ جلونے والی بات کوئی نہیں ہوتی، یہ اصل میں لوگ مذہبی لوگوں کے جذبات کو ابھار کے اپنی سلطنت اور اپنے اقتدار اور اپنے حلقہ اثر کو بچانا چاہتے ہیں کہ تسی میری بھیڈاں نہ چھیڑیا جے، میں تہاڈیاں بھیڈاں نہیں چھیڑدا۔ میں اور آپ ان لوگوں کے ہاں بھیڑ بکریاں ہیں جو دین کی دعوت دینے کی بجائے مسلک کو کل دین سمجھ کر لوگوں کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے چیلنج کیا ان لوگوں کو، قرآن مجید نے اعلان کیا کہ یہ حق صرف خدا اور رسول کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی طبقہ نہیں ہے کہ جس کو مذہبی ذمہ داری اس طرح دی گئی ہو کہ باقی کوئی طبقہ دین کی بات ہی نہیں کر سکتا۔